نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں آج دو موضوعات پر گفتگو ہوگی، وہ اسباب جن سے غسل ایک مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ اسباب کہ جن سے غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی غسل کو وہ چیزیں واجب نہیں کرتے۔ درس کے آغاز میں ایک وضاحت کا کرنا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے جو لوگ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ ہے جو عقل کا بہت کمزور ہے، جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یا سلفی کہتے ہیں، یا غیر مقلد کہتے ہیں، یا اہل حدیث کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ عقلی طور پر بڑے کمزور ہیں، تو یہ فقہی مسائل جب علماء بیان کرتے ہیں نا، تو ان کو بہانہ بنا کر فقہاء کے خلاف اور اہل سنت و جماعت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے عوام بھی ان کی اس جاہلانہ گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل اس کی وجہ چونکہ عوام میں اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور ظاہر بات ہے ان میں بھی اتنی نہیں، اگر ہوں وہ بھی اگر سوچنے سمجھنے والے ہوں، دین کی حکمتوں کو سمجھیں، تو پھر ایسے باتیں نہ کریں۔ اس لیے یہ ضروری ہے یہ مسئلہ پہلے سمجھنا، چونکہ یہ باتیں اب آئیں گے، اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے عمل، اور ایک ہوتا ہے اس عمل کا اثر۔ جو ہے نا، عمل کا جائز ہونا، ناجائز ہونا، حلال ہونا، حرام ہونا، یہ شریعت کا ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کا اثر مرتب ہونا دنیاوی اعتبار سے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ فقہاء ہر عمل کا جو دنیا میں اثر مرتب ہوتا ہے نا، اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل کا ہوگا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل جائز ہی ہو، وہ ناجائز اعمال کے بھی اثر مرتب ہوتے ہیں، اور کبھی جائز اعمال کے اثر بھی مرتب ہوتے ہیں اور ناجائز اعمال کے بھی اثر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ الگ باتیں کیسے ہوتے ہیں، وہ اخروی اعتبار سے ہوگا، دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک دو اس کی مثال عرض کر کے اصل مسئلے پر آتا ہوں، کیونکہ مسائل ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ یہ کیا مسئلہ بیان کر گیا جی، یہ تو عجیب بات ہے، یہ باتیں آپ کو پڑھاتے ہیں، اور اس قسم کی پھر چونکہ وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں اور ہمارے عوام اسے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے۔ ایک آدمی چوری کر کے پانی کی بوتل لے آتا ہے، اور پانی کا چوری کرنا یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اسے پیاس لگی ہے، وہ خود پی لے یا اس پانی کو کسی دوسرے کو دے دے، کسی کو وہ پلا دے، اور اس کو بھی پیاس لگی ہے، تو یہ حرام طریقے سے جو حاصل کیا ہوا پانی ہے، یہ آپ کی پیاس کو بجھا دے گا یا نہیں بجھائے گا؟ نہیں بجھائے گا، بجھا دے گا، آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی پیاس کو نہیں، ایسا باتیں نہیں کریں، چونکہ ریکارڈ ہو رہا نا، وہ بعد میں کرنا آپ۔ وہ پانی پیاس بجھا دے گا، میں نے کہا دنیا کے اعتبار سے، میں نے یہ بات پہلے کر دی ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کا مرتب ہو جائے گا، وہ قیامت کے مسئلے ہیں، وہ کیا ہوگا؟
فقہا دنیا کی بات کرتے ہیں، تمام فقہی مسائل دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک حرام کام کیا ہے لیکن اس کا ایک اثر مرتب ہوا ہے۔ اسی طرح میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں، بالکل جائز کام ہے، کوئی بھی اس کو قانون کے نظر میں ناجائز نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا نیگیٹو اثر مرتب ہوگا۔ کسی بھی دکان سے جا کر اگر زہر مہیا ہو، پیسہ دے کر انسان خریدے، کوئی غلط کام تو نہیں، پیسہ دے کر آپ اس کے مار کے، زہر تو بکتا ہے نا، زہر تو ضرورت ہے انسان کی، بکتے ہیں، ہر قسم کے زہر فروخت ہوتے ہیں۔ ایک انسان خریدے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے حاصل کیا، خود استعمال کرے گا تب بھی مرے گا، کسی کو کھلائے گا تب بھی مرے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے، فقہا یہ نہیں کہتے، یہ ان کے موضوع سخن نہیں ہے۔ فقہا کا موضوع سخن ہوتا ہے کہ کسی کام کا جائز ہونا، ناجائز ہونا، یہ ایک الگ کبھی کبھی معاملات ہوتے ہیں، ان کے اثرات کا مرتب ہونا یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ بازار سے چھری خریدتے ہیں، اس چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، اس چھری سے آپ فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اسی چھری کو کسی کے خلاف اس کی زندگی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی یہ دنیاوی اثرات ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، فقہا جن چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں، یہ بھی یاد رکھ، جب ایک پوائنٹ کو بیان کیا جائے گا وہ صرف وہی پوائنٹ ہوتا ہے اس وقت، اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بیان، مثلا میں آپ بیان کروں جی، میں بیان کر رہا ہوں کہ پانی کپڑے کی صفائی کر دیتا ہے، جہاں بھی گندگی ہوتی ہے وہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ جب میں یہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا، تو اس وقت میں اس کے پیاس والی خاصیت کو میں نہیں بیان کرتا، پیاس والی خاصیت کو میں نہیں بیان کرتا۔ جب ایک چیز بیان ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، وہ ساری بیان کی جائیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، اور یہ دنیا کے قانون میں بھی ہے۔ جب ایک آدمی ایک جرم میں گرفتار ہوتا ہے نا، تو اس کے تمام جرموں کے بارے میں بات نہیں ہوتی کورٹ میں، اس کے صرف اس جرم کے بارے میں بات ہوگی جو اس نے کیا ہے۔ ایک آدمی اوور سپیڈنگ پر گرفتار ہو گیا، اس نے 10 جگہ کو اور بھی غیر قانونی کام کیے ہوتے ہیں، اس کا کیس جب کورٹ میں چلتا ہے نا، تو جو دوسرے 10 جرم ہوتے ہیں نا، وہ زیر بحث نہیں آتے، آ سکتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جس میں تم گرفتار ہوئے ہو اس کا جواب دو، باقی چیزوں کا جواب جب ان جرائم میں گرفتار ہوگے نا، تو ہم اس وقت ان جرائم کا حساب آپ سے لیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، 7 چیزیں غسل کو فرض کرتی ہیں، اور 10 چیزیں ہیں کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ پہلی چیز ہے خروج منی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب وہ اپنی جگہ، جو بھی جسم میں اس کا محل ہے، وہ اس جگہ سے نکلے اور باہر آ جائے، اور یہ لذت کے ساتھ ہو۔ کبھی کبھی منی نکلتی ہے اور وہ لذت کے بغیر نکلتی ہے، آپ نے چھلانگ لگائی، یا کبھی پیشاب پخانہ کرنے سے پہلے آ جاتی ہے نوجوانوں کو، لیکن اس خروج منی میں لذت نہیں ہوتی۔ منی نکلے اپنے محل سے اور باہر آ جائے اور لذت کے ساتھ ہے، ٹپک کر رہے وہ، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جائز طریقے سے ہوگا یا ناجائز طریقے سے ہو، جیسے بھی ہو، غسل واجب کر دے گی، کیونکہ منی جائز طریقے سے بھی جسم سے باہر آ سکتی ہے اور ناجائز طریقے سے بھی آ جائے گا۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دی، یہ نہیں دیکھیں گے کہ جائز طریقے سے آگے پھر تو غسل واجب ہوگا، ناجائز سے آگے تو پھر نہیں ہے۔ بھائی جماع اپنی بیوی کے ساتھ ایک جائز عمل ہے، زنا ایک ناجائز عمل ہے،
لیکن اگر خدا نہ خاصا کوئی آدمی اس حرام کاری میں مبتلا ہوا تو غسل اس پر بھی فرض ہوگا جیسے جماع والے پر فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح شرم گاہ، جب ایک مرد یعنی اس میں دخول ہو جائے اور جو مرد کے آگے والا حصہ ہے اتنا حصہ عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو جائے، اگرچہ انزال نہ ہو، کسی کو بھی انزال نہ ہو، منی باہر نہ نکلے، غسل واجب ہو فرض ہو جائے گا، دونوں پر ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ آگے والے حصہ ہو، چاہے پیچھے والا ہو چاہے آگے والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے غیر مرد ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کسی بھی انسان کے راستے میں دو شرم گاہیں آپس میں ملیں اور مرد کا جو آگے والا حصہ اتنا حصہ داخل ہو جائے، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، منی کا خروج ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا اس سے۔ اگر انسان کے علاوہ کسی اور چیز میں لوگ جانوروں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں، اور میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بہت کچھ لوگ انسان ہے نا جی، یہ گندا چیز ہے، بڑے بڑے گندے کام بھی کرتا ہے یہ۔ انسانوں کے علاوہ بھی اگر کسی جانور کے ساتھ انسان نے یہ عمل کیا تو وہاں پر دخول سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ منی کا انزال نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اگرچہ یہ حرام کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مشت زنی کرتے ہیں لوگ، مشت زنی سے بھی غسل فرض ہو جائے گا، لیکن کب فرض ہوگا؟ جب منی کا خروج ہوگا۔ اگر منی خارج نہیں ہوتی، آدمی کسی کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، خدا سے ڈر جاتا ہے، عمل اس نے شروع کیا کہ روکے، وہ چھوڑ دیا اس نے اس چیز کو منی خارج ہونے سے پہلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آدمی رات کے وقت سویا تھا تو اس میں کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی اس قسم کا انتشار نہیں تھا اس کے اعلی تناسل میں یا اس کے جسم میں، جیسے ہوتی ہے ایک انسان کو، ہم سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور صبح اٹھا تو اس کے جسم پر تری اس نے دیکھی۔ اگر جب تری دیکھے گا اس کے جسم پر ہوگی یا کپڑے پر لگی ہوئی ہوگی تو غسل واجب ہو جائے گا، لیکن سونے سے پہلے اگر انتشار ہوا، یعنی ایسی کوئی چیز ہوئی، انتشار ہوا، اعلی تناسل کھڑا ہے کہ آدمی سو گیا ہے، اب صبح اٹھا تو اس نے جناب یہ صبح اٹھے جب اس کو بیدار ہوا اور تری دیکھتا اپنے باڈی پر تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آدمی کا اعلی تناسل جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں سے رقیق پانی نکلتا ہے، اور اس پانی کے نکلنے سے یہ اب یقیناً یہ وہ پانی ہوگا، اور اس پانی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کو جسم سے دور کرنا، کپڑوں سے دور کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سے غسل ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی آدمی پر کوئی بے ہوشی طاری ہوگی، کبھی کبھی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، جائز ناجائز یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور آدمی جب ہوش میں آئے تو دیکھے کہ اس کا جسم تر ہے یا کپڑا تر ہے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح خواتین کے لیے حیض جو منتھلی ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ غسل کو فرض کر دیتی ہے، اور یا نفاس، کہ نفاس جب بچہ پیدا ہو
تو بچے کی پیدائش کے بعد جو خواتین کو خون آتا ہے وہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی غسل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ آخری چیز جو ساتویں چیز ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ موت ہے۔ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو زندوں پر اس کو غسل دینا واجب ہوتا ہے، وہ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہے، عورت ہے، خشکی پر مرا، پانی میں ڈوب کر مرا۔ مگر ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ مرا ہی پانی میں ہے، سمندر میں یا کنویں میں یا دریا میں یا کسی ندی نالے میں وہ مر گیا ہے، بھئی اس کو تو ہم نے نکالا ہی پانی سے ہے۔ اگرچہ پانی سے نکالیں گے پھر بھی زندوں پر اس کو دوبارہ غسل دینا واجب ہوگا۔ کسی مسلمان کو بغیر غسل دیے اور کفن پہنائے دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر مسلمان، کیونکہ موت غسل کو واجب کرتی ہے، جو پہلے 6 قسم کے غسل ہیں وہ خود اس انسان پر واجب ہوتے ہیں، اس زندہ انسان پر، اور یہ جو آخری غسل ہے یہ زندوں پر دوسرے انسان کو غسل دینا واجب ہوتا ہے۔ اب اس غسل کا مسئلہ سن لیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بھی غسل دینے والا نہیں ہے سوائے ایک انسان کے، تو یہ صرف اس انسان پر فرض ہوگا، لیکن اگر وہاں پر ایک سے زائد لوگ ہیں تو پھر یہ فرض کفایہ ہوگا، یہ فرض عین نہیں رہتا۔ پھر مثلا کسی کمیونٹی میں اس لیے یہ پوری کمیونٹی کا فرض ہے کہ ایسے افراد کو ریڈی رکھیں، تیار رکھیں کہ اگر کسی کی موت ہو گئی اور اس کے گھر والوں میں کوئی غسل دینے والا نہیں ہے تو پھر وہ آدمی دے، اور اس کا اجرت لینا، پیسہ لے کر یہ کام کرنا یہ جائز ہے۔ اور چونکہ اس میں مرد اور عورت دو الگ الگ ہیں تو ایسی عورتوں کا بھی تیار کرنا ضروری ہے جو خواتین کو غسل دیں، اور ایسے مردوں کا تیار کرنا بھی ضروری ہے جو مردے کو غسل دینے کے مسائل سے آگاہ ہوں، ان کو پتہ ہو کہ مردے کو غسل جیسے شریعت کے احکام ہے، مردے کو غسل کیسے دیا جانا ہے، تو ان مسائل سے وہ آگاہ ہوں۔ اور یہ کمیونٹی کا فرض ہے، جیسے باقی میں نے کئی بار عرض کیا بے شمار ایسے فرض کفایہ ہیں، انہی میں سے ایک فرض کفایہ یہ بھی ہے، اور اگر کوئی بھی ایسا نہ ہو تو سب گنہگار ہوں گے۔ کسی بھی مسلمان کو بغیر غسل کے دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا واقعہ بعد کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کہ بغیر غسل کے لوگ کسی کو دفن کر دیتے ہیں تو پھر اس کے مسائل آگے وہ تفصیلات ہیں کہ کتنے دن تک دوبارہ آپ اس کو قبر کشائی کر کے اس کو غسل دے کر دوبارہ دفن کریں، اور کتنے دنوں کے بعد پھر اگر اتنے دن گزر جائیں گے اس کو دفن کیے ہوئے اور غسل کے بغیر اگر کسی کو، یہ تفصیلات ہیں۔ یہ ابھی ہمارا چونکہ ابتدائی لیسن ہے، پرائمری یہ فقہ کا لیسن ہے، تو اس میں وہ تفصیلات نہیں آئیں گی۔ جن چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا وہ 10 ہے، اور ہمارے نوجوان طبقوں کو اور ہر ایک کو ان مسائل سیکھنے چاہیے۔ پہلی چیز ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو انسان کے جسم سے چیز خارج ہوتی ہے وہ کتنی قسم کی ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب ہے، پانی جو ہم ہر روز کئی مرتبہ کرتے ہیں، اس سے وضو ضروری ہوتی ہے، اس سے غسل نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک اسی رنگ کا پانی نکلتا ہے جب انسان میں شہوت آتی ہے نا، مرد عورت یا ویسے بھی انسان میں شہوت اعلیٰ تناسل کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یا اس کے بعد نہیں، اسی کے ہوتے ہوئے ایک لیس دار پانی نکلتا ہے، وہ لیس دار پانی سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو ہی ہوتا ہے۔ جس طرح پیشاب ناپاک ہے وہ بھی ناپاک ہی ہے،
لیکن جس طرح پیشاب سے غسل نہیں ہے اس طرح اس پانی سے بھی نہیں ہے۔ ایک اس کو کہتے ہیں مزی، ایک ہوتی ہے ودی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ آدمی جب پیشاب خانہ کر لیتا اٹھتا تو اچانک ایک قطرہ آ جاتا ہے اور اس کا کلر پیشاب کے کلر کی طرح نہیں ہوتا، وہ سفید کلر کا ہوتا ہے، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور ایسی منی سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا کہ جو بغیر تب کے بغیر اور لذت کے بغیر جو خارج ہو۔ اب اعتبار کہاں کا ہے کہ جب وہ اپنے مقام سے، چونکہ انسان کے جسم میں جو جگہ وہاں سے وہ نکلی ہے ٹپک کر، بعد میں انہوں نے کسی آدمی آگے سے پکڑ لی ہے اور بڑا دیر وہ اندر ہی رہی ہے، بعد میں وہ نکلے جب اس وقت تو شہوت ہی ختم ہو چکی تھی، تو یہ غسل کو فرض کرے گی۔ لیکن وہ منی غسل کو فرض نہیں کرتی کہ جو اپنے مقام سے جب نکلی ہے تو اس وقت لذت نہ ہو، ایسی منی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ خصوصاً یہ نوجوان طبقے کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں نوجوان میں اکثر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی صورت ہوتی ہے رات خواب میں انسان لذت فیل کرتا ہے، نوجوان طبقے میں خصوصاً یہ زیادہ ہوتا ہے، غیر شادی شدہ میں زیادہ ہوتا ہے، یہ لذت فیل کرتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر جب دیکھتا ہے یا جب بھی اس کو بیداری ہوتی ہے تو وہ کوئی کسی قسم کی تری نہیں دیکھتا، نہ جسم پر نہ کپڑے پر۔ تو ایسی لذت محسوس انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو یعنی وہ اخراج ہوا ہے منی کا، لیکن جب بیدار ہو اور دیکھے کہ کوئی علامت کوئی نشانی نہیں ہے اس کی، تو ایسی خواب کی بنیاد پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل تب فرض ہوگا جو اگر خواب آئی ہے اور وہ لذت بھی اس نے محسوس کیا خواب میں اور اس کا کوئی نشانی بھی اس کے جسم پر یا کپڑے پر موجود ہے، پھر اگر کوئی علامت نہیں ہے تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح خاتون بچے کو جنم دیا اور خون نہیں دیکھا، تو جب تک خون نہیں دیکھے گی اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ صرف بچے کی پیدائش سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس خون سے ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد نکلتا ہے۔ فرض کریں ایک خاتون نے بچے کی پیدائش سے پہلے خون دیکھا ہے، پہلے تو خون آیا لیکن بعد میں نہیں آیا، تو جو پہلے خون آیا نا اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل اس خون سے فرض ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد خواتین کو نظر آتا ہے، پہلے والے خون سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے اعلی تناسل پر کوئی ایسی، جیسے آج کل کنڈوم وغیرہ ہیں، ان سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر یہ چڑھا کر کوئی آدمی دخول کرے جس کی عورت کے جسم کی گرمی مرد کا جسم محسوس نہ کرے، اتنا موٹا ہو کہ مرد نے دخول کیا لیکن اس کے اوپر اپنے اعلی تناسل پر ایسی چیز چڑھائی ہے کہ جس سے وہ گرمی عورت کے جسم کی گرمی کو مرد کا جسم اگر اس کی گرمی کو فیل نہ کرے، محسوس نہ کرے، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ انزال نہ ہو۔ اگر باریک ہوگا اور اس کی گرمی محسوس ہوگی تو اس کے دخول سے غسل فرض ہو جائے گا، جیسے کہ آج کل یہ اویلیبل ہیں کنڈوم وغیرہ، ان سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو، کیونکہ یہ باریک ہوتے ہیں۔ مرد یا عورت آگے یا پیچھے اپنے کسی بھی راستے پر انگلی داخل کر دیں تو انگلی داخل کرنے سے کبھی کبھی خارش ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، ان کو بیچاروں کو وہ انگلی داخل کر کے وہ اس کو خارش کرتے ہیں۔ تو بھائی انگلی داخل چاہے عورتیں کریں یا مرد کریں، کسی بھی راستے میں کریں، آگے والے مرد تو نہیں کر سکتے لیکن عورتیں دونوں میں کرتے ہیں اور مرد ایک میں کر سکتے ہیں، تو انگلی داخل کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی سوائے انسان کے علاوہ
کسی بھی چیز کے ساتھ اگر دخول ہو تو انزال کے بعد غسل فرض ہوگا۔ میں نے وہ جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا، وہ میں نے پہلے شروع میں بتا دی ہے۔ اسی طرح ایسی بات کتنے واقعات روزانہ اخبارات میں آتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہوتی ہے، مرد تو بڑا ہے، مرد تو چھوٹا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر عورت چھوٹی ہے، مرد تو جوان ہی ہوگا، ورنہ چھوٹے بچوں کی میں تو یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے چھوٹی بچی کے ساتھ کیا تو وہاں بھی انزال شرط ہے، عورت کا مشتہا ہونا شرط ہے، پھر صرف دخول سے ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت کی ابھی اس عمر کی نہیں ہے کوئی بچی اور کسی نے یہ عمل کر دیا تو اس عمل سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک وہ عورت مشتہا بھی ہونی چاہیے۔ اگر انزال ہوگی تو پھر فرض ہوگا، اور دونوں پر تو یہ آخری بات جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ آخری بات، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، جن چیزوں سے ان میں سے کوئی عمل کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوا ہے اور اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، آیا اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ کویشچن یہ ہے۔ تو جناب اگر غیر مسلم نے بھی یہ جتنی چیزیں میں نے جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے نا، اگر ان میں سے کوئی کام غیر مسلم نے کیا حالت کفر میں اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوگا تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا۔ پہلا حکم اس پر یہی ہوگا کہ جا کر غسل کرو۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور ان میں سے کوئی کام اس نے نہیں کیا جب اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو پھر اس کا غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی کام کیا ہوا ہے یا اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کا غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں نا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نافذ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے کہ یہ اس کا جو پہلا بھی عمل ہے تو وہ ناپاکی کے اسلام تو قبول کر سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں۔ بہتر تو یہی ہے اگر کوئی ایسا عمل ہے تو اسے کہا جائے گا کہ ابھی اسلام قبول کر، اور پھر اس کو پہلے بتا دیا جائے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو یہ کہا جائے گا کہ غسل کر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی یا رسول اللہ